بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے محلے کی عورتوں کو اتنی سنجیدگی سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا جتنا وہ لال حویلی کا ذکر آتے ہی کرنے لگتی تھیں۔ میں اور میری سہیلیاں دوپہر کے وقت گلی کے نکڑ پر بیٹھی تھیں۔ دھوپ ہلکی ہلکی دیواروں سے سرک رہی تھی اور سامنے برآمدے میں بیٹھی خالہ نصیبہ ہمیں اپنی کہانی سنانے میں لگی تھیں۔ وہ اپنی دھن میں بول رہی تھیں کہ بیٹی، وہ حویلی ٹھیک نہیں ہے، وہاں جو بھی گیا ہے بدل کر آیا ہے، کوئی اپنے حواس میں نہیں رہتا۔ ان کی گہری جھریوں والے چہرے پر ایک سنجیدگی تھی جو عام دنوں میں نہیں ہوتی تھی۔ ان کی ہر بات پہ باقی لڑکیاں آنکھیں پھیلا کر سنتی تھیں اور میں دل ہی دل میں ہنس رہی تھی۔ نصیبہ خالہ کی باتوں کو ہمیشہ میں نے محلے کی گپ سمجھا تھا، مگر آج وہ ایسے انداز میں بول رہی تھیں جیسے خود اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھ چکی ہوں۔ نسرین نے فوراً کہا کہ پچھلے سال شاکر چچا کی بیٹی اندر گئی تھی اور 2 دن تک واپس نہیں آئی تھی۔ یہ سن کر سب کے منہ سے بے ساختہ لا حول ولا قوت نکل گئی اور میں نے حسب عادت ہلکی سی مسکراہٹ دبا لی۔ مجھے ہمیشہ یہ عجیب لگتا تھا کہ لوگ ایسی باتوں پر یوں یقین کر لیتے ہیں جیسے کوئی فیصلہ کن ثبوت ان کے سامنے رکھا گیا ہو۔ میں نے ان سب کو چھیڑنے کے لیے کہا کہ تم لوگوں نے کبھی خود جا کر دیکھا ہے؟ نسرین نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ ہم پاگل نہیں ہیں جو اپنی جان خطرے میں ڈالیں۔ اس پر میں نے ہنستے ہوئے کہا تو پھر ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی، دیکھ کر آتی ہوں کہ اندر آخر ہے کیا۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ تمہیں ہوش ہے کیا؟ تمہاری ماں تمہاری شامت لے گی۔ میں نے کندھے اچکا کر کہا کہ امی کو بتاؤں گی ہی نہیں اور تم سب کو آ کر اصل حال سنا دوں گی۔ شازیہ جو میری سب سے قریبی سہیلی تھی فوراً بولی کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تمہیں نہیں پتا لوگ کہتے ہیں وہاں رات کو روشنی جلتی بجھتی ہے اور کھڑکیوں پر کوئی کھڑا دیکھتا ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا یہ سب وہم ہے، اصل میں کسی نے دیکھا بھی نہیں، سب ایک دوسرے سے سن کر بات بڑھا دیتے ہیں۔ محلے کے کونے میں بیٹھے 2 لڑکے بھی ہماری بات سن رہے تھے۔ ایک نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ ہاں زارا، تم تو بڑی نڈر ہو، تمہارے لیے کیا مشکل ہے، جا کر دیکھ آنا اور ہمیں بھی بتانا۔ میں نے اس کی طرف گھورتے ہوئے کہا کہ ہاں بالکل دیکھ کے آؤں گی اور تمہیں بھی بتاؤں گی کہ تم سب خام خواہ ڈر رہے ہو۔ میرے اندر عجیب سا جوش آ گیا تھا، جیسے یہ محض بات نہیں رہی بلکہ میرا وقار بن گئی تھی۔ شام کو جب گھر آئی تو امی کچن میں کام کر رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ شازیہ کے گھر جا رہی ہوں، وہ کچھ کام ہے۔ امی نے اجازت دے دی اور میں نے دل میں سوچا کہ سیدھا حویلی کا رخ کروں گی۔ باہر نکل کر میں نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ محلے کی عورتیں ابھی بھی گلی کے نکڑ پر بیٹھی باتوں میں مصروف تھیں۔ بچے کھیل رہے تھے، کسی کو میری سمت پر شک بھی نہ ہوا۔ میں نے قدم تیز کر دیے جیسے جلدی سے اس فیصلے کو پورا کرنا چاہتی ہوں۔ لال حویلی محلے کے آخر میں تھی۔ راستے میں 2-3 بزرگ بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے گزرتے دیکھا تو ایک نے کہا کہ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ میں نے جھوٹ موٹ کہا کہ شازیہ کے گھر جا رہی ہوں اور آگے بڑھ گئی۔ دل میں ایک ہلکا سا احساس تھا کہ اگر ابھی پلٹ جاؤں تو کوئی نہیں روکے گا، مگر وہ ضد جو میں نے خود اپنے لیے کھڑی کی تھی مجھے پیچھے ہٹنے نہیں دے رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب لوگوں کے لیے مذاق ہے، مگر میرے لیے یہ اپنے دل کا خوف آزمانے کا وقت تھا۔ جیسے جیسے میں حویلی کے قریب پہنچتی گئی لوگوں کی نظریں میرے پیچھے گئیں، مگر کسی نے روکنے کی کوشش نہ کی۔ شاید وہ سمجھے میں کسی کے گھر جا رہی ہوں، یا شاید وہ خود جاننا چاہتے تھے کہ میں واقعی اندر جاؤں گی یا نہیں۔ دروازے پر پہنچ کر میں نے ایک لمحہ رک کر گہری سانس لی۔ اندر جانے کا ارادہ اب حقیقت بننے لگا تھا اور میں خود کو تیار کر رہی تھی کہ اگر اندر کوئی نہ ہوا تو بھی سب کو جا کر کہہ سکوں گی کہ میں گئی تھی اور کچھ نہیں ہوا، مگر دل کے اندر ایک تجسس تھا کہ شاید کچھ ایسا دیکھوں جس کا ذکر میں زندگی بھر کر سکوں۔ شام کا وقت ہو چکا تھا، سورج کا رنگ سنہری سے آہستہ آہستہ مان پڑ رہا تھا اور گلی کے نکڑ پر روشنی اب بالکل مدھم ہونے لگی تھی۔ محلے میں اس وقت کہیں کہیں چراغ جلائے جا رہے تھے اور بچے اپنے کھیل ختم کر کے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ بڑی عمر کے مرد مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں گہری سانس لی اور حویلی کے بڑے دروازے کے سامنے آ کر رک گئی۔ دروازے کے اوپر کے حصے میں پرانی لکڑی کا نقش و نگار مٹیالے رنگ میں ڈھل چکا تھا، جیسے کئی سالوں سے کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا ہو۔ دروازے کے پیتل کے بڑے کواڑوں پر جگہ جگہ زنگ لگا ہوا تھا۔ میں نے آہستہ سے کواڑ کو دھکیلا تو وہ چرچراتا ہوا کھل گیا۔ اندر ایک ٹھنڈی سی نمی بھری ہوا کا جھونکا آیا جو میرے چہرے سے ٹکرا کر گزر گیا۔ اس ہوا میں پرانی لکڑی کی خوشبو رچی بسی تھی۔
جیسے وہ لکڑی برسوں پرانی ہو اور دھوپ کی بجائے ہمیشہ چھاؤں میں رہی ہو۔ اندر قدم رکھتے ہی ایسا لگا جیسے میں ایک ایسی جگہ آ گئی ہوں جہاں آوازیں آ کر مر جاتی ہیں۔ میری چپل کی ہلکی سی چاپ بھی مجھے غیر ضروری شور محسوس ہو رہی تھی۔ راہداری کے دونوں طرف اونچی دیواریں تھیں جن پر جگہ جگہ پرانے فریم میں تصویریں لگی تھیں، مگر دھندلے شیشے کی وجہ سے ان میں چہرے ٹھیک سے نظر نہیں آ رہے تھے۔ روشنی بہت کم تھی، صرف چھت کے کونے میں لگا پرانا بلب مدھم سی پیلی روشنی دے رہا تھا جو شاید یہیں کے چوکیدار نے لگایا تھا، جس میں دیواروں پر بنے سائے کسی عجیب سے نقش کی طرح لگ رہے تھے۔ راہداری کے آخر میں ایک بڑا سا ہال تھا اور اب میں اس ہال کے بیچوں بیچ کھڑی تھی اور اپنے ارد گرد کی خاموشی کو محسوس کر رہی تھی، جب اچانک میری نظر ہال کے دوسرے سرے پر پڑی جہاں ایک لمبے قد کا شخص کھڑا تھا۔ اس کا قد کم از کم 6 فٹ سے زیادہ ہوگا، چوڑا سینہ اور شاندار شملہ سوکار اس کے کندھوں پر تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا جو زمین تک آ رہا تھا۔ اس کی آستینیں لمبی تھیں اور ہاتھ سامنے باندھے ہوئے تھے، لیکن جو چیز مجھے سب سے پہلی اپنی گرفت میں لینے لگی وہ اس کی خوبصورت آنکھیں تھیں۔ وہ عام آنکھیں نہیں تھیں، ان میں گہری سنہری روشنی تھی جیسے سورج کی آخری کرن پانی میں اتر کر چمک رہی ہوں اور مجھے اپنی طرف مائل کر رہی ہوں۔ میں ایک دم سن ہو گئی، میری ٹانگیں جیسے ایک لمحے کو جم گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن اس تیز دھڑکن کے ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے کوئی انوکھی کشش مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ میں نے آہستہ سے ایک قدم پیچھے ہٹایا تو اس نے بغیر حرکت بدلے مسکرا کر کہا، خوش آمدید لال حویلی میں، آپ کا تہ دل سے خوش آمدید کرتا ہوں۔ اس کی آواز گہری تھی مگر کسی نرمی میں لپٹے ہوئے، جیسے کوئی پرانی جان پہچان ہو۔ میں نے ہڑبڑا کر پوچھا، آپ کون ہیں اور اس بند اور خالی حویلی میں کیا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ ہی ان لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے جو کہتے ہیں کہ اس حویلی میں کوئی غیر انسانی مخلوق رہتی ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں کی چمک ذرا گہری کر کے کہا، تم مجھے احمر کہہ سکتی ہو، تم تو خود آئے ہو، تو اب یہ سوال کیسا؟ میں نے گہری سانس لے کر کہا، میں بس ایسے ہی دیکھنے آئی تھی کہ یہاں پر آخر ایسا کون رہتا ہے کہ جس سے سب ڈرتے ہیں اور اس حویلی سے دور بھاگتے ہیں۔ اس نے ذرا سا سر جھکایا جسے میرا مقصد سمجھ گیا ہو اور بولا، لوگ اکثر ایسے ہی کہتے ہیں لیکن تمہاری آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ تمہیں تجسس ہے اور تجسس ہمیشہ کسی نہ کسی انجام تک پہنچتا ہے۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، آپ یہاں اکیلے رہتے ہیں؟ اس نے اور سب کو ڈرانے کی خاطر ایسی ویسی حرکتیں کرتے ہیں نا؟ وہ ہلکا سا کہکا لگایا اور بولا، اکیلا نہیں رہتا، جو لوگ آتے ہیں وہ کبھی جاتے نہیں۔ میں نے حیرت سے کہا، کیا مطلب؟ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ آہستہ سے کہا، تم سمجھ جاؤ گی وقت کے ساتھ۔ میں نے اس کے انداز میں کوئی دھمکی نہیں محسوس کی، بلکہ ایک عجیب سی اپنائیت تھی، جیسے وہ مجھے ڈرانا نہیں چاہتا ہو بلکہ اپنی دنیا کا حصہ بنانا چاہتا ہو۔ اس کی باتوں کا اثر مجھ پر اتنا تھا کہ میں سوچ بھی نہیں رہی تھی کہ میں کہاں کھڑی ہوں اور کس سے بات کر رہی ہوں، بس وہ الفاظ جیسے میرے ذہن میں نقش ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور اگر میں واپس جانا چاہوں تو؟ اس نے ذرا سا قریب آتے ہوئے کہا، تم جا سکتی ہو، لیکن کچھ جگہیں اور کچھ لوگ دل میں ایسے بیج بو دیتے ہیں جو واپس جانے کے بعد بھی پلتا رہتا ہے، اور پھر ایک دن تم خود لوٹ کر واپس یہاں پر آؤ گی۔ میں اس کے قریب آنے سے گھبرائی بھی اور نہ جانے کیوں خوش بھی ہوئی۔ اس کی موجودگی میں ایک عجیب سی کشش تھی، جیسے وہ ہر لفظ کے ساتھ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ میں نے نظر چرا کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن میرا دل مان ہی نہیں رہا تھا کہ میں اس کی آنکھوں سے نظریں ہٹاؤں۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے ارد گرد کی ہر شے دھندلا گئی ہو اور بس وہ اور میں باقی رہ گئے ہوں اس پوری بڑی اور سنسان حویلی میں۔ میں نے مدھم آواز میں کہا، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں آپ سے ایک بات کہہ سکتی ہوں؟ اس نے خاموشی سے پلکیں جھپکائی جیسے مجھے کوئی بھی سوال کرنے کی اجازت دے رہا ہو۔ تبھی میں نے مدھم اور آہستہ آواز میں اس سے کہا، آپ کی آنکھیں کتنی عجیب ہیں۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہیں پسند آئی؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ہاں، شاید پسند سے بھی زیادہ متاثر کر گئی ہیں۔ اس نے ذرا سا جھک کر میری طرف دیکھا اور بولا، تو پھر تمہیں یہاں وقت گزار کے اچھا لگے گا، کیونکہ یہ آنکھیں اب تمہارے خوابوں میں بھی آئیں گی۔ میں نے بھی اختیار ہنس کر کہا، یہ تو آپ کسی جادوگر کی طرح بات کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، جادوگر وہ ہوتا ہے جو دھوکہ دے، میں تو بس سچ بولتا ہوں، اور سچ اکثر سب سے زیادہ اثر کرتا ہے۔
میں نے اس کے انداز میں ایک نرمی دیکھی جو مجھے کمزور کر رہی تھی۔ میں اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی کہ یہ وہ لمحہ ہے جہاں میرا خوف اور کشش ایک ساتھ چل رہے ہیں، لیکن کشش ہر پل جیت رہی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ بولتا رہے، کیونکہ اس کی آواز میں ایک ایسا آہنگ تھا جو دل کی گہرائی تک اترتا جا رہا تھا۔ پھر وہ لمحہ جیسے تھم سا گیا تھا۔ احمد چند قدم آگے بڑھایا اور ہال کے بیچ میں میرے سامنے رک گیا۔ اس کی نظریں سیدھی میری آنکھوں میں تھیں، جیسے وہ میری سوچیں پڑھ رہا ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا، تو بتاؤ زارا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شانے اچکائے اور کہا، سچ سننا چاہتے ہو یا وہ کہانی جو میں دوسروں کو سناتی ہوں؟ اس نے بظاہر سنجیدہ رہتے ہوئے کہا، مجھے سچ پسند ہے۔ میں نے بے ساختہ ہنستے ہوئے کہا، تو پھر سن لو، میں یہاں جن زادے کو دیکھنے آئی ہوں۔ یہ سنتے ہی اس کے ہونٹوں کے کونے اوپر اٹھ گئے اور وہ ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی میں کوئی زور شور نہیں تھا، بلکہ ایک نرم سی گونج تھی جو میرے دل تک پہنچ گئی۔ اس نے نظریں ذرا اور گہری کر کے کہا، شاید تم دیکھ چکی ہو۔ میں نے تھوڑا سا گردن کش کر کے کہا، اور اگر دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ اس نے آہستہ آہستہ کہا، پھر تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم واپس جانا چاہتی ہو یا یہیں رکنا چاہتی ہو۔ میں نے ایک قدم قریب آ کر کہا، اور اگر میں رک گئی تو؟ اس نے ذرا سا مسکرا کر کہا، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جنزادے کے ساتھ رہنا اصل میں کیسا ہوتا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کو پتہ ہے یہ سب سن کر ڈر بھی لگ رہا اور عجیب سا مزہ بھی آ رہا ہے۔ اس نے کہا، ڈر اور کشش ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور جو شخص ڈر کے باوجود رک جائے وہ ہمیشہ ایک الگ کہانی لکھتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری کہانی ابھی شروع ہوئی ہے؟ اس نے کہا، شاید تمہاری کہانی بہت پہلے شروع ہو گئی تھی، تم بس آج یہاں آ کر اس کا ایک باب کھول رہی ہو۔ میں نے پوچھا، آپ کو کیسے پتا کہ میں کون ہوں اور یہاں کیوں آئی ہوں؟ اس نے ہلکی سی سانس لے کر کہا، کچھ لوگ اپنی آنکھوں میں اپنی پوری کہانی لے کر پھرتے ہیں، تم بھی ویسی ہو۔ تمہارے آنے کا پتہ مجھے تب چل گیا تھا جب تم نے دروازہ پار کیا۔ تمہاری نظریں حیرانی کے ساتھ ساتھ تلاش بھی کر رہی تھیں، اور جو تلاش کرتا ہے وہ ہمیشہ پا لیتا ہے۔ میں نے ذرا طنز کرتے ہوئے کہا، اور اگر مجھے آپ میں دلچسپی ہی نہ ہو تو؟ اس نے ہلکی ہنسی کے ساتھ کہا، پھر بھی تم یہاں رکنے والی ہو، کیونکہ تمہاری مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ تم خود کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے جواب میں کہا، آپ کو ہر بات کا جواب دینا ضروری ہے کیا؟ اس نے ذرا قریب آ کر کہا، تم سوال کرو گی تو جواب بھی ملے گا، اور جواب ملے گا تو سوال بھی بڑھیں گے، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میں نے بھی ساختہ کہا، تو پھر ہم ایک کھیل کھیلتے ہیں۔ اس نے کہا، کیسا کھیل؟ میں نے کہا، میں سوال پوچھوں گی اور آپ کو صرف سچ بولنا ہوگا، جھوٹ بولا تو میں فوراً چلی جاؤں گی۔ اس نے چیلنج بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور اگر میں سچ بولا تو؟ میں نے آنکھ دبا کر کہا، تو پھر مجھے رکنا پڑے گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، پہلا سوال پوچھو۔ میں نے پوچھا، آپ انسان ہیں؟ اس نے کہا، تمہاری نظر میں انسان کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا، وہ جو دل رکھتا ہو۔ اس نے کہا، تو پھر ہاں میں انسان ہوں۔ میں نے دوسرا سوال پوچھا، کیا آپ کو میری آمد پسند آئی ہے؟ اس نے ذرا مسکرا کر کہا، اگر پسند نہ آتی تو تم مجھ سے بات کر ہی ہوتی۔ میں نے تیسرا سوال کیا، کیا آپ کی آنکھوں کا رنگ قدرتی ہے؟ اس نے کہا، شاید ہاں، کیونکہ میں نے کبھی آئینے سے یہ سوال نہیں کیا۔ میں نے ہنس کر کہا، آپ بڑے چالاک ہیں۔ اس نے کہا، چالاکی اور سچ میں صرف اتنا فرق ہے کہ سچ کو سنبھال کر کہا جائے تو وہ چالاکی لگنے لگتا ہے۔ میں نے اس کی بات پر غور کیا اور محسوس کیا کہ وہ میرے ہر سوال کا جواب اس طرح دے رہا ہے کہ میں مزید سوال کرنے پر مجبور ہو جاؤں۔ وہ میری آنکھوں میں ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی راز چھپانے کی بجائے آہستہ آہستہ ظاہر کر رہا ہو، اور میں ہر لمحہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کی باتوں میں ایک عجیب سا کھیل ہے جس میں میں خود بخود کھینچتی چلی جا رہی ہوں۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولا، اگر تم واقعی جاننا چاہتی ہو کہ میں کون ہوں اور یہ جگہ کیا ہے تو میرے ساتھ چلو۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے جھجک کر کہا، کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، وہ جگہ دکھانے جہاں وقت رک گیا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، وقت کہاں رکتا ہے؟ اس نے کہا، تم دیکھ لو گے۔ ہم دونوں ہال سے نکل کر ایک لمبے اندھیرے کوریڈور میں چلنے لگے۔ دیواروں پر لٹکتی پرانی لالٹینیں دھندلی روشنی دے رہی تھیں۔ چلتے چلتے میں نے پوچھا، یہ حویلی کتنی پرانی ہے؟ اس نے کہا، 100 سال سے بھی زیادہ، اور تمہیں حیرت ہوگی کہ یہاں کی ہر چیز ویسی ہی ہے جیسی 100 سال پہلے تھی۔
ہم ایک بڑے کمرے میں داخل ہوئے جہاں فرش پر بچھا ہوا قالین جیسے وقت کی گرد میں ڈھک گیا تھا۔ دیواروں پر پرانے فریموں میں تصویریں تھیں جن کے چہروں کی آنکھیں عجیب طرح سے جاندار لگ رہی تھیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ تصویریں کس کی ہیں؟ اس نے کہا، وہ لوگ جو کبھی یہاں رہتے تھے، کچھ اپنی مرضی سے گئے، کچھ کبھی نہ جا سکے۔ میں نے اس کی بات پر چونک کر کہا، کبھی نہ جا سکے سے کیا مطلب؟ اس نے نظریں ملاتے ہوئے کہا، مطلب وہ اب بھی یہاں ہیں، بس تمہیں دکھائی نہیں دیتے۔ میں نے بے اختیار پیچھے دیکھا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو۔ ہم آگے بڑھے تو ایک کمرے میں پہنچے جہاں ہلکی سی سرخ روشنی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا، یہاں کی لال روشنی ہمیشہ جلتی رہتی ہے، کسی نے اسے بجھتے نہیں دیکھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ سب کچھ عجیب ہے۔ اس نے کہا، عجیب صرف تب لگتا ہے جب تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم ایک اور کمرے میں داخل ہوئے جہاں درمیان میں ایک پرانا سا آئینہ رکھا تھا۔ اس کا فریم سنہری مگر دھندلا ہو چکا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو پرانے زمانے کا ڈریسنگ ٹیبل لگتا ہے۔ اس نے کہا، تم اس میں دیکھو۔ میں نے شوق سے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا اور ایک لمحے کو میرا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ میری پرچھائیں بالکل ویسی نہیں تھیں جیسے عام آئینے میں ہوتی ہے۔ میری آنکھوں کا رنگ کچھ گہرا اور میرے ہونٹ ہلکی مسکراہٹ میں تھے، جبکہ میں نے مسکرایا نہیں تھا۔ میں نے گھبرا کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ آئینہ وہ دکھاتا ہے جو تمہارے اندر ہے، نہ کہ باہر۔ میں نے حیران ہو کر کہا، تو میرے اندر یہ سب ہے؟ اس نے کہا، تمہیں پتہ بھی نہیں کہ تمہاری آنکھوں میں کتنی کہانیاں چھپی ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ سب دیکھ کر مجھے لگتا ہے جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہوں۔ اس نے کہا، تمہیں شاید یہ جان کر اور حیرت ہو کہ اس حویلی میں وقت تمہارے حساب سے نہیں چلتا۔ میں نے پوچھا، کیسے؟ اس نے کہا، یہاں ایک دن باہر کی دنیا کے کئی دنوں کے برابر ہو سکتا ہے، یہاں کبھی ایک پل صدیوں جتنا لمبا لگتا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، اور آپ یہ سب ایسے بتا رہے ہیں جیسے یہ معمول کی بات ہو۔ اس نے کہا، میرے لیے یہ سب معمول ہے، کیونکہ میں نے کبھی اس جگہ کو بدلتے نہیں دیکھا۔ تم سوچ رہی ہوگی میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن تم خود دیکھ رہی ہو، ہر کمرہ، ہر چیز جیسے 100 سال پہلے تھی ویسی ہی ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، اور آپ بھی ویسے ہی ہیں جیسے شاید بہت پہلے تھے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، کیونکہ میں بھی وقت کے ساتھ نہیں بدلا۔ ہم کچھ دیر اور وہاں کھڑے رہے۔ میں اس آئینے کو بار بار دیکھتی اور اپنے اندر کی اس پرچھائی کو سمجھنے کی کوشش کرتی، لیکن جتنا دیکھتی اتنا ہی الجھتی گئی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ پرچھائی مجھ سے زیادہ جانتی ہیں جتنا میں خود کو جانتی ہوں، اور احمد کی خاموش مسکراہٹ اس سب کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ وہ مجھے بڑی پراطمینان نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جب ہم حویلی کے لمبے سنسان راہداری سے واپس دروازے کی طرف چل رہے تھے تو میرا دل عجیب سی کیفیت میں تھا، جیسے ایک طرف سکون تھا اور دوسری طرف ایک بے چینی جو کسی چیز کے انتظار میں ہو۔ میں قدم آہستہ آہستہ رکھ رہی تھی، کیونکہ اندر کا ہر منظر میرے ذہن میں نقش ہو جا رہا تھا، اور میں چاہتی تھی کہ یہ سب ذرا دیر اور چلتا رہے۔ احمد خاموش تھا، لیکن اس کی خاموشی بھی جیسے میرے ارد گرد لپٹی ہوئی تھی۔ دروازے کے قریب پہنچ کے میں نے ذرا سا سر اٹھا کر کہا، تو بس یہیں تک۔ اس نے میری طرف دیکھا اور ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اچانک اس نے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ نہ زیادہ سخت تھا نہ نرم، لیکن ایک عجیب سی گرمی تھی جو میری انگلیوں سے ہوتے ہوئے میرے دل تک پہنچ گئی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور بولی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے آہستہ سے کہا، اب تم یہاں واپس آؤ گی، وعدہ کرو۔ میں نے گہری سانس لی اور نظریں چرانے کی کوشش کی، لیکن وہ نظر نہیں ہٹا رہا تھا۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، کیوں واپس آؤں؟ اس نے کہا، کیونکہ تمہارا آنا اس جگہ کی کہانی کا حصہ بن چکا ہے، اور کہانیاں ادھوری نہیں رہتی۔ میں نے کہا، اگر میں نہ آئی تو؟ اس نے ذرا سا مسکرا کر کہا، پھر تمہیں اپنی زندگی میں ہمیشہ ایک خالی جگہ محسوس ہوگی جہاں یہ لمحہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کے الفاظ جیسے میرے دل پر نقش ہو گئے۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ عجیب سا احساس تھا کہ میں چاہتی بھی نہیں کہ وہ چھوڑے۔ میں نے کہا، اگر میں وعدہ کر لوں تو آپ بھی وعدہ کریں گے کہ جب میں آؤں گی تو آپ یہیں ہوں گے؟ اس نے کہا، میں نے کبھی کہیں اور جانے کا سوچا ہی نہیں، تم جب آؤ گی میں یہیں ہوں گا۔ اس کے لہجے میں ایک یقین تھا جو نہ جانے کیوں میرے دل کو چھو گیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، وعدہ، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ آسان نہیں ہوگا۔ اس نے کہا، کوئی وعدہ آسان نہیں ہوتا، لیکن جو وعدہ دل سے کیا جائے وہ ہمیشہ نبھایا جاتا ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ آہستہ سے پیچھے کھینچا، لیکن اس کی گرمی میرے ہاتھ میں باقی تھی، جیسے اس نے کوئی نشان چھوڑ دیا ہو۔
ہم دروازے سے باہر نکل آئے۔ شام کا آسمان سنہری اور نارنجی رنگوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے ایک نظر پیچھے حویلی کی طرف ڈالی۔ اس کی کھڑکیاں اور محرابیں ویسے ہی پراسرار لگ رہی تھیں جیسے پہلی بار دیکھتے وقت تھیں، لیکن اب ان کے ساتھ ایک چہرہ بھی جڑ گیا تھا، احمر کا چہرہ جو میرے ذہن سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ میں جتنی بھی دور جا رہی تھی میرا دل بار بار پیچھے مڑنے کو کہہ رہا تھا۔ میں نے خود سے کہا یہ پاگل پن ہے، لیکن پھر ایک نرم سی مسکراہٹ میرے ہونٹوں پر آ گئی، جیسے دل نے چپکے سے مان لیا ہو کہ ہاں میں واپس آؤں گی، اور شاید اس بار میرا دل پہلے سے زیادہ تیز دھڑکے گا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ واپس جاؤں گی، لیکن جب اگلے دن شام ہونے لگی تو دل میں ایک عجیب سا جوش اور بے چینی اکٹھی ہو گئی۔ میں نے گھر میں یہ بہانہ بنایا کہ میں اپنی سہیلی کے گھر پڑھائی کے لیے جا رہی ہوں۔ امی نے بس سر ہلا دیا اور میں جلدی سے تیار ہو کر نکل گئی۔ جیسے ہی میں لال حویلی کے دروازے کے قریب پہنچی تو دل کی دھڑکن بڑھ گئی اور عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے میں اپنی کسی چیز کے پاس آ رہی ہوں۔ احمد دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا، جیسے جانتا ہوں کہ میں آؤں گی۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم آ گئی؟ میں نے کہا جی، بس سوچا ذرا دیکھ لوں آپ کیسے ہیں۔ وہ کہنے لگا، تم تو صرف دیکھنے نہیں آئے ہو، کچھ ڈھونڈنے آئے ہو۔ میں نے حیرت سے کہا، کیا ڈھونڈنے آئی ہوں؟ اس نے کہا، شاید وہ سکون جو تمہیں کہیں اور نہیں ملتا۔ میں نے ہنسنے کی کوشش کی، لیکن دل میں اس کی بات اتر گئی۔ ہم اندر چلتے گئے، وہ مجھے مختلف کمروں میں لے جاتا اور باتیں کرتا، لیکن آج اس کی باتوں میں کچھ اور تھا، جیسے وہ میرے دل کی پرتیں کھول رہا ہو۔ ایک لمحے پر وہ رک کر بولا، تم بچپن میں اکثر چھت پر بیٹھ کر آسمان دیکھا کرتی تھیں اور سوچتی تھیں کہ یہ نیلا رنگ کہاں ختم ہوتا ہے۔ میں چونک کر بولی، آپ کو کیسے پتا؟ اس نے کہا، مجھے بس پتا ہے، تمہارے بارے میں بہت سی چیزیں مجھے پتا ہیں۔ میں نے کہا، اور کیا پتا ہے آپ کو؟ تو وہ بولا، تم 5 سال کی تھیں جب پہلی بار رات کو ڈر کے مارے رونے لگی تھیں، کیونکہ تم نے خواب میں کسی کو جاتے دیکھا تھا۔ میں نے حیرت سے کہا، یہ تو میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، تمہارے دل کے راز تم سے بہتر شاید میں جانتا ہوں۔ تمہیں حیرت ہو رہی ہے، لیکن تمہاری آنکھیں اور تمہارا دل سب کہہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا، پھر تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میں یہاں بار بار کیوں آتی ہوں۔ اس نے کہا، تم خود سے کہو گی کہ بہانہ ہے، لیکن اصل میں تم یہاں اس لیے آتی ہو کہ تمہارا دل جان چکا ہے یہ جگہ تمہاری ہے۔ میں چپ ہو گئی، کیونکہ جواب میرے پاس نہیں تھا۔ ہم باتیں کرتے رہے، کبھی بچپن کی، کبھی خوابوں کی، کبھی ایسے لمحوں کی کہ جو مجھے یاد بھی نہ تھے، لیکن وہ مجھے یاد دلا رہا تھا۔ وقت کا احساس جسے ختم ہو گیا تھا۔ ہم نے ہنستے ہنستے گھنٹوں گزار دیے، لیکن جب میں حویلی سے باہر نکلی تو دیکھا باہر کی دنیا میں وہی وقت تھا جو میں چھوڑ کر گئی تھی۔ میں نے حیران ہو کر کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے بس کہا، یہ جگہ تمہارے وقت سے الگ ہے۔ جب تم یہاں ہو تو باہر کا وقت تمہارے لیے رک جاتا ہے۔ میں راستے میں یہی سوچتی رہی کہ اگر یہاں گھنٹوں کا گزرنا باہر ایک پل جتنا ہے تو میں یہاں روز آ سکتی ہوں اور کوئی جان بھی نہ پائے۔ اس خیال پر میرے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی، جیسے دل نے اپنے لیے خفیہ راستہ ڈھونڈ لیا ہو۔ اب یہ میرے معمول کا حصہ بننے لگا۔ جیسے ہی شام ہوتی مجھے کہیں پر بھی مزہ نہیں آتا اور دل حویلی کی طرف کھینچا چلا جاتا۔ میں اپنی دوستوں سے بھی دور ہوتی جا رہی تھی اور نکڑ پر بیٹھ کر جن عورتوں کے ساتھ میں گپیں لگاتی تھی اور شرارتیں کرتی تھی، ان سے ملے بھی کئی دن گزر چکے تھے۔ سارا دن خاموشی میں گزرتا، اس طرح جیسے میں شام کا ہی انتظار کر رہی ہوں کہ کب شام ڈھلے اور میں حویلی کی طرف نکل پڑوں اور احمد کے ساتھ سکون بھری باتیں کر سکوں، دل خوش ہو جائے۔ وہ عام سی بات کہتا بھی میرے دل کو سکون آ جاتا اور میرے چہرے پر مسکراہٹ بکھر جاتی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی عام سی باتیں بھی مجھے سکون دینے لگی تھیں، یا پھر اس کی قربت مجھے اچھی لگنے لگی تھی، جیسے میں برسوں سے اسی سکون کی تلاش میں تھی جو مجھے احمد کی سنگت میں میسر آ رہا تھا۔ میں اس شام بھی ہمیشہ کی طرح بہانہ بنا کر نکلی اور سیدھی حویلی پہنچی، لیکن اندر داخل ہوتے ہی فضا کچھ مختلف محسوس ہوئی، جیسے ہوا میں ایک عجیب سی نمی اور بوجھ تھا۔ میں نے احمد کو مرکزی ہال میں کھڑا دیکھا، وہ کسی سوچ میں گم تھا۔ میں نے قریب جا کر کہا، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے آہستہ سے میری طرف دیکھا اور ہلکی مسکراہٹ دی، لیکن اس کی آنکھوں میں آج کچھ اور تھا۔ میں نے کہا، آپ کی آنکھیں عجیب لگ رہی ہیں۔ وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا اس کی آنکھوں کا سنہرا رنگ بدل کر گہرا سرخ ہو گیا، جیسے اندر کوئی چمکتا ہوا انگارہ ہو۔ میں پیچھے ہٹ گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں نے بے اختیار کہا، یہ کیا ہے؟ اس کے ہونٹوں پر سکون بھری مسکراہٹ رہی اور وہ بولا، ڈرو مت زارا۔ میں نے کہا،
آپ کی آنکھیں ایسی کیسے ہو گئیں اور یہ دھواں کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے میرے قریب آتے ہوئے کہا، یہ تمہارا وہم نہیں ہے، لیکن یہ بھی کوئی نقصان پہنچانے والی چیز نہیں۔ میں نے کہا، لیکن یہ عام انسان کے ساتھ تو نہیں ہوتا۔ وہ ہنس کر بولا، تو میں نے کب کہا تھا کہ میں عام ہوں؟ میں نے کہا، تو پھر آپ کون ہیں؟ اس نے آہستہ سے کہا، وہ جو تم دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ اس نے کہا، تم یہاں آئی تھی جنزادے کو دیکھنے، اور اب تم دیکھ رہی ہو، لیکن تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو کچھ تم نے دیکھا وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ شاید تمہاری حفاظت کرے گا۔ میں نے کہا، لیکن آپ یہ سب پہلے کیوں نہیں بتاتے تھے؟ اس نے کہا، کیونکہ سچ کو سنبھالنے کے لیے دل تیار ہونا چاہیے، اور مجھے لگا آج تمہارا دل تیار ہے۔ میں نے کہا، اور یہ دھواں آپ کے ارد گرد کیوں ہے؟ اس نے کہا، یہ بس ایک اشارہ ہے کہ میرا وجود تمہارے دنیا کے اصولوں سے مختلف ہے۔ میں نے کہا، تو کیا یہ سب ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہے گا؟ اس نے کہا، نہیں، یہ تب ہوتا ہے جب میری اصل تمہارے سامنے آتی ہے۔ اگر میں سب سے ڈر جاؤں تو اس نے کہا، پھر میں تمہیں جانے دوں گا، لیکن تمہاری آنکھوں میں ڈر سے زیادہ سوال ہے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید کیونکہ آپ مجھے ڈرا کر بھی محفوظ محسوس کرواتے ہیں۔ وہ قریب آ کر بولا، کیونکہ تم جانتی ہو میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں نے کہا، اور اگر کبھی آپ کو اپنا دفاع کرنا پڑے تو کیا آپ ویسے ہی بدل جائیں گے؟ اس نے کہا، ہاں، اور تب شاید یہ سب اور بھی شدت سے ہو، لیکن تم تب بھی محفوظ رہو گے۔ میں نے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں جھانک کر، وہ سرخی اب بھی تھی، لیکن ڈر کے بجائے مجھے اس میں عجیب سی کشش محسوس ہوئی، جیسے کوئی راز میرے دل تک پہنچ رہا ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، تو یہ سب سچ ہے کہ آپ جنزادہ ہیں؟ اس نے کہا، سچ وہی ہوتا ہے جو تمہارا دل مان لے، اور تمہارا دل پہلے ہی مان چکا ہے۔ میں نے ہلکی سانس لی اور کہا، شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ایک وعدہ کریں کہ جب بھی یہ سب ہوگا آپ مجھے پہلے بتائیں گے۔ اس نے کہا، وعدہ، اور پھر اس نے دھیرے دھیرے پلکیں جھپکی تو اس کی آنکھوں کا رنگ واپس سنہری ہو گیا اور دھواں غائب ہو گیا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ میں نے دل میں سوچا، یہ سب جتنا عجیب ہے اتنا ہی دلکش بھی ہے، اور شاید اب میں سچ جاننے کی اور قریب آ گئی تھی۔ میں نے آج دن میں سوچا بھی نہیں تھا کہ شام کی یہ ملاقات میرے لیے اتنی مختلف ہوگی۔ اس رات واپس آ کر سیدھا اپنے بستر میں گھس گئی۔ میری اماں اور بہن کو مجھ پر کافی حیرت بھی ہوئی۔ روز میرے چہرے پر جو مسکراہٹ ہوتی تھی آج وہ کہیں غائب ہو چکی تھی۔ میں اس کشمکش کا شکار تھی کہ آیا وہ واقعی جنزاد ہے۔ میرا دل یقین کرنے لگا کہ وہ سب حقیقت تھی، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں کس حقیقت سے جڑ چکی ہوں۔ پھر اگلے دن جیسی میں حویلی میں داخل ہوئی، احمد پہلے سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سکون تھا جو مجھے ہمیشہ کھینچ کر یہاں لاتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں آج ایک گہری سنجیدگی تھی۔ میں نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، لگتا ہے آج کچھ خاص بات کرنے والے ہیں۔ وہ بولا، ہاں، لیکن پہلے آؤ بیٹھتے ہیں۔ ہم اس بڑے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے جہاں ہمیشہ ایک عجیب سا سکون اور خاموشی رہتی تھی، شاید یہ سب کی آرام گاہ بھی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، زارا، میں نے بہت لمبا وقت گزارا ہے، اتنا لمبا کہ تم شاید سوچ بھی نہ سکو۔ صدیوں سے میں نے انسانوں کو آتے جاتے دیکھا ہے، میں نے ان کے دل بدلتے دیکھے ہیں، میں نے ان کی محبتیں اور نفرتیں دونوں دیکھی ہیں، لیکن تم پہلی انسان ہو جس نے میرے اندر کچھ ایسا جگایا ہے جو میں نے صدیوں میں کبھی محسوس نہیں کیا۔ میں نے اس کی بات سن کر چونک کر کہا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تم سے عشق کر بیٹھا ہوں۔ میری آواز جیسے گلے میں اٹک گئی۔ میں نے کہا، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ وہ بولا، تم جانتی ہو میں مذاق نہیں کرتا زارا، تم وہ روشنی ہو جو میرے اندھیروں میں اتر آئے ہو۔ تم نے میری خاموشی کو سوال دے دیے اور میری تنہائی کو احساس دے دیا۔ میں نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، لیکن میں تو ایک عام انسان ہوں اور آپ وہ ہیں جو عام نہیں ہیں۔ اس نے کہا، شاید اسی لیے تم خاص ہو، کیونکہ تمہارے اندر وہ سب ہے جو میری دنیا میں نہیں ہے۔ آج تک جس بھی انسان نے یہ بات سنی تھی کہ میں ایک جنزاد ہوں، وہ ڈر کے مارے یا تو بے ہوش ہو جاتا تھا یا پھر بھاگ جاتا تھا اور اسی حویلی میں قید ہو جاتا تھا۔ تم وہ پہلی انسان ہو جس نے میری بات پر یقین کیا اور مجھ سے ڈری نہیں، بلکہ مجھ پر یقین کیا، اور اسی یقین نے میرا دل جیت لیا۔ میں نے کہا، لیکن آپ کو کیسے یقین ہے کہ یہ محبت ہے؟ اس نے کہا، کیونکہ جب تم میرے پاس نہیں ہوتی تو وقت میرا دشمن لگتا ہے، اور جب تم آتی ہو تو یہ حویلی بھی سانس لینے لگتی ہے۔ تمہارے کہہ کے اس کی دیواروں کو جگا دیتے ہیں، تمہاری آنکھیں میری راتوں کو روشنی دے دیتی ہیں۔ میں نے دل کی دھڑکن کو سنبھالتے ہوئے کہا، آپ جانتے ہیں یہ سب کتنا عجیب ہے؟ وہ بولا، ہاں عجیب ہے لیکن سچ ہے،
और सच हमेशा अजीब ही लगता है। शुरू में तुमने यहाँ आने को खेल समझा था, लेकिन अब तुम्हें भी पता है कि ये जगह और मैं दोनों तुम्हारे लिए बदल गए हैं। मैंने आहिस्ता से कहा, अगर मैं कहूँ कि मैं भी आपके बारे में सोचती हूँ तो क्या होगा? उसने कहा, तो फिर सदियों की मेरी तन्हाई ख़त्म हो जाएगी और ये दुनिया मेरे लिए रहने की जगह बन जाएगी। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहाँ कोई सुर्खी नहीं थी, बस एक सुकून था जैसे सब तूफान थम गए हों। मैंने कहा, लेकिन मैं डरती भी हूँ कि ये सब कहाँ जाकर ख़त्म होगा। वो बोला, ख़त्म क्यों होगा? जब तक तुम चाहोगी ये चलेगा, और अगर एक दिन तुम जाना चाहोगी तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन उस दिन से पहले मैं तुम्हें वो सब दिखाना चाहता हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो वक्तें जो किसी इंसान ने नहीं देखी, वो राज जो किसी को नहीं पता। मैंने एक लंबी सांस ली और कहा, आपके साथ रहना अजीब भी है और अच्छा भी, लेकिन मैं नहीं जानती कि मैं इस सब के लिए तैयार हूँ या नहीं। वो बोला, तुम्हें तैयार होने की ज़रूरत नहीं, तुम बस वही रहो जो हो, मैं बाकी सब संभाल लूँगा। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो क्या ये आपका इतराफ़ है? वो बोला, हाँ ये मेरा इतराफ़ है, और ये भी कि तुमने मुझे बदल दिया है। मैंने कहा, तो फिर आपको ये भी मानना होगा कि मैं अब यहाँ सिर्फ एक मुहिम जुई के लिए नहीं आती। इसने कहा, हाँ, और मैं ये भी मानता हूँ कि तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए मैं हर वो हद पार कर सकता हूँ जो मेरी दुनिया ने मेरे लिए बनाई है। उस लम्हे मुझे लगा जैसे बाहर की दुनिया रुक गई हो, सिर्फ हम दोनों थे और वो एहसास जो लफ्ज़ों में नहीं ढल सकता था। हम बहुत देर तक एक दूसरे को देखते रहे, ना वो कुछ बोला ना मैंने कुछ कहा, लेकिन उस खामोशी में सब कुछ था जैसे दोनों के दिलों ने एक दूसरे को मान लिया हो। और ये तराफ सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक अहद था कि अब ये रिश्ता वक्त और दुनिया की कैद से आज़ाद है। मैं घर आ गई, लेकिन आज मैं अपना दिल उस काम हवेली में ही छोड़ आई थी। मेरे एहसासात को अहमद ने अल्फाज की शक्ल दे दी थी। उस रात में बहुत पुरसुकून नींद सोई थी। मुझे हर किसी पर प्यार आ रहा था। अगले दिन घर का माहौल अजीब सा था। अम्मा बार बार मुझे घूर कर देखती रहीं, जैसे कुछ सोच रही हूँ। फिर उन्होंने खाने की मेज़ पर अचानक कहा, ज़ारा तुम आजकल कहाँ जाती हो? इतनी देर लगाती हो वापसी में। मैंने चम्मच रखते हुए कहा, बस दोस्तों के साथ, कभी इधर कभी उधर। अम्मा ने अब्रू चढ़ाते हुए कहा, दोस्तों के साथ या अकेली? मैंने नज़रें झुकाकर कहा, कभी अकेली भी। वो बोली, तुम्हें पता है तुम्हारे चेहरे पर एक अलग सी रोशनी और आंखों में एक अजीब सी चमक है जो पहले नहीं थी। कहीं तुम किसी लड़के से तो नहीं मिल रही? मैंने फ़ौरन कहा, नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अंदर से मेरा दिल तेज़ धड़कने लगा। अब्बू ने पानी के गिलास रखते हुए कहा, आजकल की लड़कियां समझती हैं कि माँ बाप को पता नहीं चलता, लेकिन हर माँ बाप अपने बच्चे के बदलते तेवर पहचान लेते हैं। मैं खामोश रही तो अब्बू ने कहा, ज़ारा मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, अब शाम के बाद तुम कहीं नहीं जाओगी। मैंने एहतजाज करते हुए कहा, लेकिन अब्बू मुझे तो दोस्त के घर जाना होता है। वो बोले, कोई बहाना नहीं चलेगा। मैंने देखा अम्मा ने भी सर हिला दिया, जैसे फैसला हो गया हो। मैंने अंदर ही अंदर सोचा, ये कैसे मुमकिन है कि मैं ना जाऊं? अहमद मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। रात को कमरे में लेटी मैं छत देखती रही, दिल में उलझन थी कि कैसे जाऊं। सुबह नाश्ता करते हुए मैंने अम्मा से कहा, अम्मा आज मुझे किताब लेनी है लाइब्रेरी से। वो बोली, दिन में चली जाना। मैंने कहा, हाँ लेकिन शाम को भी जाना पड़ेगा क्योंकि दोस्त के साथ एक नोट तैयार करना है। अम्मा ने फ़ौरन कहा, शाम का कोई चक्कर नहीं ज़ारा। मैंने कहा, अम्मा मेरी बात तो सुने, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। दोपहर के बाद मैंने अपनी सहेली निदा को फ़ोन किया और कहा, निदा मुझे तुम्हारे घर आना है, लेकिन माँ बाप रोक रहे हैं। तुम ज़रा कॉल पर उनसे बात करो कि हम दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। निदा ने हंसते हुए कहा, तुम और पढ़ाई? खैर है। मैंने कहा, बस बात बना दे। उसने फ़ोन पर अम्मा से बात की और कहा, खाला हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, शाम तक ज़ारा को वापस भेज दूंगी। अम्मा ने हल्की सी हाँ कर दी, लेकिन ताकीद की कि 7 बजे तक घर आ जाना। मैंने फ़ौरन दिल में शुक्र अदा किया, लेकिन मैंने सोच लिया था कि 7 बजे वापसी का सवाल ही नहीं, मैं सीधी हवेली जाऊंगी। शाम को मैं निदा के घर गई, लेकिन वहाँ सिर्फ 5 मिनट रुके। फिर बहाना बनाया कि मुझे बाहर से नोटबुक लेनी है, और मैं सीधा गलियों से निकलकर उस छोटे से पिछले रास्ते की तरफ बढ़ गई जो लाल हवेली के पीछे की दीवार तक जाता था। रास्ते में मेरा दिल तेज़ धड़क रहा था, जैसे हर कदम मेरा राज खोल देगा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अहमद वहीं हॉल में खड़ा था, जैसे मेरा मुंतज़िर हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, आपको पता है मैं यहाँ आने के लिए आज कितनी मुश्किल से निकली हूँ।
وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا، تو پھر بتاؤ کس نے روکا؟ میں نے کہا، گھر والے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں بدل گئی ہوں اور میں کسی غلط راستے پر ہوں۔ وہ بولا، اور تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا، میں نے انہیں سچ نہیں بتایا کیونکہ وہ کبھی اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ میرا یہاں آنا کیوں ضروری ہے۔ اس نے میری طرف بڑھ کر کہا، اور تمہیں لگتا ہے یہ ضروری ہے؟ میں نے کہا، ہاں احمر، یہ میرے دن کا سب سے ضروری لمحہ ہے۔ وہ بولا، زارا، کبھی کبھی محبت کا مطلب ہوتا ہے دنیا کی مخالفت کرنا، اور کبھی اس کا مطلب ہوتا ہے سب کو بتا دینا۔ میں نے کہا، لیکن اگر میں سب کو بتا دوں تو وہ مجھے کبھی یہاں نہیں آنے دیں گے۔ وہ بولا، تو پھر چھپ کر آؤ، جیسے آ جائیں۔ میں نے کہا، لیکن کب تک؟ وہ بولا، جب تک ہم کوئی اور راستہ نہ نکال لیں۔ میں نے کہا، آپ جانتے ہیں آج اگر اماں کو پتہ چل جاتا تو شاید میرا فون بھی مجھ سے لے لیتی۔ وہ ہنس کر بولا، تم نے بھی تو ہمت دکھائی۔ میں نے کہا، ہاں، لیکن ڈر بھی لگ رہا تھا۔ وہ بولا، زارا، دنیا کا ڈر ہمیشہ رہے گا، مگر اگر تمہیں میرا ساتھ چاہیے تو تمہیں یہ ڈر پیچھے چھوڑنا ہوگا۔ میں نے آہستہ سے کہا، آپ کے لیے میں سب کچھ کر سکتی ہوں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے گھر والے مجھ سے نفرت کرنے لگیں۔ اس نے کہا، نفرت وقتی ہوتی ہے، محبت ہمیشہ رہتی ہے۔ میں نے کہا، لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ بولا، میں نے کب کہا یہ آسان ہے؟ لیکن تم نے یہ سفر چن لیا ہے، اب پیچھے ہٹنا آسان نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، تو پھر آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ بولا، بس آج کی طرح آتی رہو، میں تمہیں ہمیشہ یہی ملوں گا، اور ایک دن آئے گا جب تمہیں چھپنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں نے کہا، اگر وہ دن کبھی نہ آیا تو؟ وہ بولا، تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں نے چونک کر کہا، کہاں لے جائیں گے؟ وہ بولا، وہاں جہاں کوئی ہمیں روک نہ سکے۔ اس لمحے میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے کہا، اور اگر میں نہ گئی تو؟ وہ بولا، تو میں بھی یہی رہوں گا، بس تمہارے لیے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں ایک ضد اور ایک نرمی دونوں تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ میں ایک دن یہ سب چھوڑ نہیں سکوں گی۔ ہم کافی دیر تک بات کرتے رہے، اور مجھے لگا جسے باہر کی دنیا کا شور مجھ تک پہنچ ہی نہیں رہا، لیکن دماغ کے کونے میں یہ خیال بار بار آ رہا تھا کہ آج واپسی پر گھر والوں کی آنکھوں کا سامنا کیسے کروں گی۔ اور اسی خوف اور چاہت کے بیچ میں احمر کے ساتھ وہ شام گزارتی رہی، جیسے وقت نے ہمارے لیے اپنے قدم روک لیے ہوں۔ لیکن جیسے ہی 7 بجے میں نے اسے اجازت لی اور تیز تیز قدموں سے گھر کی راہ لی، چپکے سے کمرے میں داخل ہو گئی۔ جب اماں نے دیکھا تو میں نے انہیں کہا کہ میں تو کب کی یہاں پر آ کر بیٹھی ہوں اور پڑھائی کر رہی ہوں۔ اس دفعہ انہوں نے میری بات پر یقین کر لیا۔ اگلے دن صبح کا آغاز ہی گھر میں کچھ عجیب تھا۔ اماں ناشتے کی میز پر بیٹھی تھیں اور ان کی آنکھوں میں خاص تجسس تھا، جیسے وہ کچھ جاننا چاہتی ہوں مگر سیدھا نہ پوچھ رہی ہوں۔ ابو اخبار کے صفحے پلٹتے ہوئے بار بار میری طرف دیکھتے تھے، اور بہن سائمہ خسر پھسر کر کے کہہ رہی تھی، کچھ تو چکر ہے یہ روز روز شام کو جانے کا۔ میں نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس دوست کے گھر جا رہی ہوتی ہوں، پڑھائی کا کام ہے۔ اماں نے نوالا توڑتے ہوئے کہا، زارا، تمہیں پتہ ہے کل محلے کی سکینہ بھی نے مجھے کیا بتایا؟ وہ کہتی تھی تمہیں شام کو اکیلے پرانی گلی کی طرف جاتے دیکھا ہے، وہاں تو کوئی دوست نہیں رہتی۔ میں نے جلدی سے کہا، ارے اماں، وہ تو ندا کے چچا کا گھر ہے، وہیں گئی تھی کام سے۔ اماں نے گہری نظر ڈالی اور کہا، بس زارا، میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ یہ محلہ چھوٹا ہے اور سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اس لیے خیال رکھا کرو۔ ابو نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا، ہاں، اور وہ پرانی لال حویلی کے پاس مت جانا، وہاں لوگ عجیب باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا، کس قسم کی باتیں؟ وہ بولی، بس یہ کہ وہاں کچھ اچھا نہیں رہتا۔ میں نے چہرے پر حیرت طاری کرتے ہوئے کہا، اوہ، تو لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں؟ ابو نے کہا، بیٹا، افواہیں بھی کسی نہ کسی وجہ سے ہوتی ہیں، خیر ہم نہیں چاہتے کہ تم ان باتوں میں پڑو۔ دوپہر کو جب میں بازار جا رہی تھی تو محلے کی پرانی چاچی رضیہ نے روک کر کہا، بیٹی ادھر آؤ، تمہیں ایک بات بتانی تھی۔ میں رکی تو وہ بولی، کل میں نے تمہیں شام کو اس سنسان راستے پر جاتے دیکھا تھا۔ بیٹا، اکیلے لڑکے ان جگہوں پر نہیں جاتی، وہاں تو بوڑھے لوگ بھی دن میں جاتے ہیں۔ میں نے کہا، چاچی، میں تو بس دوست کے گھر جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا، خیر ہے، مگر اپنا خیال رکھنا، ان دنوں حالات ویسے بھی ٹھیک نہیں۔ میں نے ہاں میں سر ہلا کر آگے قدم بڑھا دیے، لیکن دل میں ایک عجیب سا جوش اور گھبراہٹ اکٹھی ہو رہی تھی۔ شام کو میں نے گھر والوں سے کہا، اماں، میں ندا کے گھر جا رہی ہوں، نوٹ بک واپس کرنے ہیں۔ اماں نے پہلے تو انکار کیا، مگر ندا کے فون کرنے پر مان گئی۔ جیسے میں گلی میں نکلی تو سامنے سے محلے کا لڑکا باہر ملا۔
اس نے ہنستے ہوئے کہا، زارا تم شام شام کہاں نکل جاتی ہو؟ میں نے کہا، تمہیں کیا اس سے؟ اس نے کہا، بس ایسے ہی سب کو تجسس ہے۔ میں نے کہا، تم اپنا کام کرو، اور تیز قدم بڑھا دیے۔ میں نے اس بار حویلی کے پیچھے والے راستے سے جانے کے بجائے ایک اور گلی پکڑی تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی وہی نیم تاریک روش اور وہی خوشبو جیسے لکڑی اور پرانی یادوں کی ملی جلی مہک ہو۔ احمر ہال کے بیچ کھڑا تھا، اس کی نظریں جیسے دروازے پر ہی میرا استقبال کر رہی تھی۔ میں نے کہا، آپ جانتے میں یہاں آنے کے لیے کتنا جتن کرتی ہوں۔ وہ بولا، اور تم ہر بار آ جاتی ہو۔ میں نے کہا، کیونکہ میرا دل چاہتا ہے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آج میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں، مگر اس کے لیے تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم ڈرو گی نہیں۔ میں نے کہا، آپ وعدے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بولا، کیونکہ میں تمہیں اپنی دنیا دکھانا چاہتا ہوں، اور اس دنیا میں قدم رکھنے کی ایک قیمت ہے۔ میں نے چونک کر کہا، قیمت کیسی؟ وہ بولا، ہر خوبصورت چیز کی قیمت ہوتی ہے، چاہے وہ لمحہ ہو یا زندگی۔ میں نے کہا، اور وہ قیمت کیا ہے؟ وہ بولا، یہ کہ تم اپنی پرانی دنیا کا کچھ حصہ پیچھے چھوڑ دو۔ میں نے کہا، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس نے کہا، اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ وعدہ کرنا ہوگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں ایک گہری سنجیدگی تھی۔ میں نے کہا، احمر آپ بتائیں، اس دنیا میں کیا ہے؟ اس نے کہا، وہاں وقت کا کوئی وجود نہیں، وہاں دن رات کا فرق نہیں، وہاں بس ہم ہوں گے اور وہ چیزیں جو تم نے خوابوں میں بھی نہیں دیکھی۔ میں نے کہا، اور میرے گھر والے؟ وہ بولا، تم انہیں یاد رکھ سکتی ہو لیکن ان کے پاس لوٹنے کا موقع کم ہوگا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ اچانک باہر سے قدموں کی چاپ سنائی دی، جیسے کوئی حویلی کے قریب آ رہا ہو۔ احمر نے کہا، آؤ ساتھ چل کر دیکھتے ہیں۔ ہم باہر نکلے تو گاؤں کی دو عورتیں آپس میں بات کر رہی تھیں۔ ایک کہہ رہی تھی، ارے تمہیں پتہ ہے یہ لال حویلی پہلے ایک بڑے زمیندار کی تھی، مگر پھر یہاں کچھ ہوا اور لوگ چھوڑ کر چلے گئے۔ دوسری بولی، ہاں، اور رات کو یہاں سے روشنی میں نکلتی ہے جیسے کوئی جلتا دیا ہو۔ احمر نے میری طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، سنا تم نے لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اگر میں ان عورتوں کو بتا دوں کہ میں یہاں کے مالک سے ملتی ہوں تو ان کا کیا رد عمل ہوگا۔ ہم واپس اندر آئے تو میں نے کہا، احمر اگر میں وعدہ کر لوں تو آپ مجھے فوراً لے جائیں گے؟ وہ بولا، نہیں، تمہیں پہلے اپنے دل کے سارے خوف ختم کرنے ہوں گے۔ میں نے کہا، یہ سب سن کر میرا دل اور الجھ رہا ہے۔ وہ بولا، الجھن ختم ہوگی جب تم پہلا قدم اٹھاؤ گی۔ میں نے کہا، اور وہ پہلا قدم کیا ہے؟ وہ بولا، بس یہ کہنا کہ تم تیار ہو۔ میں نے اس لمحے کچھ نہیں کہا کیونکہ گھر والوں کی شکلیں آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ احمد خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، جیسے وہ جانتا ہو کہ یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں، اور ہم دونوں کی خاموشی میں حویلی کی پرانی دیواریں بھی جیسے سانس روک کر انتظار کر رہی تھیں کہ میں کیا جواب دوں۔ میں نے احمد سے کچھ وقت مانگا اور معاملہ اگلی ملاقات پر چھوڑا۔ پھر اگلی رات آئی، اور اس رات جب گھر کی لالٹین کی روشنی ہلکی ہلکی جھول رہی تھی اور باہر برآمدے میں بارش کے بوندوں کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، میرا دل عجیب سی کیفیت میں تھا۔ اماں سائمہ سے رسوئی میں صفائی کو کہہ رہی تھیں، ابو کھڑکی کے پاس بیٹھے کچھ حساب لکھ رہے تھے، مگر ان کی نظریں بار بار میری طرف اٹھ جاتیں، جیسے وہ میرے اندر چھپے طوفان کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں خود کو روک نہیں سکتی۔ رات گہری ہوئی تو اماں نے کہا، زارا تم بھی سونے چلی جاؤ۔ میں نے ہاں کہا، مگر بستر پر لیٹتے ہی محسوس ہوا جیسے دل کی دھڑکنیں میری نیند کو روند کر آگے بڑھ رہی ہیں۔ کھڑکی کے باہر دیکھتی ہوں تو حویلی کی سمت جیسے کوئی انجانی کشش کھینچ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے دوپٹہ لیا اور دبے قدموں باہر نکل آئی۔ گلی سنسان تھی، صرف کہیں کہیں پانی کی چھوٹی چھوٹی نالیاں بہتی دکھائی دے رہی تھیں۔ چاند بادلوں کے پیچھے چھپ چھپ کر جھانک رہا تھا۔ راہ میں محلے کی باہر کی آواز آئی، ارے زارا اتنی رات گئے کہاں جا رہی ہو؟ میں نے ہڑبڑا کر کہا، بس ذرا ندا کے گھر کام ہے۔ وہ ہنسا اور کہا، ندا یا کوئی اور؟ پھر خود ہی کہنے لگا، خیر ہے جاؤ، مگر اپنا خیال رکھنا۔ میں نے تیز قدم بڑھائے، حویلی کے دروازے پر پہنچ کر لمحہ بھر کو سانس روکی، پھر اندر داخل ہوئی۔ وہاں وہی نیم اندھیرا اور وہی خوشبو میرا انتظار کر رہی تھی۔ ہال کے بیچ احمد کھڑا تھا، جیسے اسے پہلے ہی معلوم ہو کہ میں آ جاؤں گی۔ اس نے مسکرا کر کہا، آج تمہاری آنکھوں میں فیصلہ ہے۔ میں نے کہا، ہاں، اور آج میں نے اپنے سارے خوف پیچھے چھوڑ دیے ہیں۔ وہ آہستہ سے میرے قریب آیا اور کہا، تو پھر سن لو زارا کہ یہ فیصلہ تمہاری زندگی کا رخ بدل دے گا۔ میں نے کہا، میں جانتی ہوں،
मगर मैं तैयार हूँ। उसने कहा, क्या तुम जानती हो कि इस दुनिया में तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुमने चाहा है, मगर तुम्हें अपना पुराना जहां छोड़ना होगा। मैंने कहा हाँ, और अगर वो जहां आपकी दुनिया है, चाहे वो इंसानों की हो या जिन्नों की, मैं तैयार हूँ। उस लम्हे उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया, एक ऐसा लम्स जिसने मेरे दिल की धड़कनों को जैसे किसी और ही धुन पर नाचने लगा दिया। उसने कहा, तो फिर आज से तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ। तुम जहां भी जाओगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे वो वक्त का बेअबान हो या ख्वाबों का समंदर। मैंने कहा, और अगर लोग हमें कबूल ना करें? वो बोला, लोग वक्त के साथ सब कबूल कर लेते हैं, बस दिल के फैसले वक्त से पहले हो जाने चाहिए। हम कुछ देर यूं ही एक दूसरे को देखते रहे, जिसे अल्फाज की जरूरत ही न हो। बाहर बारिश रुक गई थी और हवा में एक अजीब सी ताजगी थी, जैसे कुदरत भी उस फैसले पर खुश हो। हवेली की पुरानी दीवारों ने भी शायद सुकून का सांस लिया और मैंने जान लिया कि अब मेरी दुनिया वो है जहां अहमर है, चाहे वो दुनिया जिन्नों की हो या इंसानों की। मेरे लिए दोनों एक जैसी हैं, क्योंकि अब मेरा दिल उसका है और उस लम्हे से मेरा हर रास्ता उसी की तरफ जाता है। अगले दिन हमने निकाह कर लिया और मैं हवेली को आबाद करने का सोचा। अहमद मेरे वालिदैन से मिला। वो अब आज़ाद था। जब उसने एक इंसानी लड़की से निकाह किया तो उसकी तमाम कैद आज़ादी में बदल गई। उसमें उसकी कुछ ताकतें मुतासर हुई, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत की खातिर उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया और कहा कि मोहब्बत ही सबसे बड़ी ताकत है। यूं लाल हवेली फिर से आबाद हो गई। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।